الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے، آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرمائیں اور سب کی ظاہری باطنی مشکلات پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں یاد ہوگا انشاءاللہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں جتنی میرے اللہ نے زمین پیدا فرمائی ہے، سب سے افضل اور سب سے بہتر بقع اور ٹکڑا مبارک جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے اول قبلہ ہے. مسجد اقصی سے بھی پہلے قبلہ یہی کعبہ تھا. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ سب سے خیر اور سب سے زیادہ محبوب ترین ٹکڑا جو ہے زمین میں میرے مدنی سرکار کو، وہ یہی کعبے کی جگہ ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ نے اپنی محبتوں کا مرکز، ہدایت کا مرکز، امت کی وحدت کا مرکز اور تمام مسلمانوں کی توجہات کا مرکز جو ہے اپنا گھر بنا دیا کہ میری محبت کا اظہار کرنا ہے تو میرے گھر کا احترام کرو. اور اسی طرح پورے عالم کو آپ دیکھیں نا جی، آپ گھر میں 10 آدمی ہوتے ہیں، ایک بات پہ اکٹھا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ایک کام پہ اتفاق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میرے اللہ نے پورے عالم کے مسلمان مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، ان کی توجہات کا مرکز ایک بنا دیا. جہاں کھڑے ہو اللہ اکبر، رخ ادھر کرنا ہے. اور اسی طرح میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا، یاد ہوگا، میں خلاصہ عرض کر دوں تاکہ ایک ہفتے کی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، پھر بات سمجھنی آسان ہوگی، کہ تمام عالم کا مسلمان کسی پتھر کا پجاری نہیں ہوتا. ہم خدا نہ کریں اس کعبۃ اللہ کے دیواروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم حجر اسود پتھر کی پوجا نہیں کرتے. ورنہ دنیا میں جتنے غیر مذاہب ہیں،
خاص طور پہ ہندو ہے، جانگیا ہے، جو مسلمانوں کا سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے، پہلے نمبر پہ یہود اور دوسرے نمبر پہ ہنود، اور یہ سب سے بڑا معترض ہوتا کہ بھئی ہم اگر دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں تو مسلمان بھی تو ایک کوٹھے مبارک کو پوجتے ہیں، ہم اگر پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، ہم اگر اپنے پتھروں کو چومتے ہیں تو مسلمان بھی تو پتھر کے آگے جھکتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھروں کو چومتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کبھی اسے کعبہ بنایا، کبھی مسجد اقصی کو کعبہ بنایا، پھر اللہ نے اسے کعبہ بنایا، یہ سمجھا دیا کہ میرے ماننے والا میرے حکم کے تابع ہے، کسی پتھر کے تابع نہیں۔ میں نے حکم دیا ہے ادھر نماز پڑھو، اللہ اکبر، میں نے حکم دیا مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھو، اللہ اکبر، میں نے حکم دیا اچھا اب اس کو چھوڑ دو، مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے ادھر پشت کر کے پھر ادھر نماز پڑھو، اللہ اکبر، اور کبھی اس سے پشت کرو اور مسجد اقصی کو رخ کرو، اللہ اکبر۔ مسجد قبلتین مدینے میں بنا دی کہ نماز ادھر ہو رہی ہے، نماز میں حکم ملا ہے وہی مڑ گئے کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا قیامت تک کہ مسلمان نہ قبر کا پجاری ہے، مسلمان نہ پتھر کا پجاری ہے، مسلمان نہ شجر کا پجاری ہے، مسلمان تو اپنے اللہ کا پجاری ہے، اپنے اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے، وہ حکم دے دے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق کی طرف رخ کرنا یا مغرب کی طرف رخ کرنا تو بات کوئی نہیں، اصل بات تو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ باتیں میں نے عرض کی تھیں، خدا کرے آپ کو یاد آ گئی ہوں، آپ درود پڑھیں تو یاد آ جائیں گی، سارے درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، گرمی ہے مہربانی کریں ہوا آنے دیں، جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے نا جلدی جلدی بیٹھ جائیں، نیچے حرم شریف پاک ہے، بالکل فکر نہ کریں، بالکل۔ ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے اس گھر میں نشانیاں ہیں، میرے گھر میں کیا ہے؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر میں آیات، بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں چھپی ہوئی بھی نہیں، بینات، بڑی کھلی کھلی واضح نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں اشارہ کر دیا مقام ابراہیم، کہ ایک نشانیوں میں تو بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر ہے جس پہ خلیل نے کھڑے ہو کے میرا کعبہ بنایا، اور اس کے بعد دوسری نشانی کیا فرمائی؟ وَمَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنًا، اور جو شخص اس حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی دنیا عذاب قبر، عذاب دنیا، عذاب آخرت سے امن نصیب فرما دیں۔ اور ان نشانیوں میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کیا ہے؟ ماء زمزم، کہ زمزم کا پانی یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستانی بھائی میرے بیٹھے ہیں، بنگلہ دیش کے بھائی بیٹھے ہیں، پاکستان کے بھائی بیٹھے ہیں، عرب کے وہ جو علاقوں والے بیٹھے ہیں، دریاؤں کے کناروں پہ ہمارے شہر ہیں،
دریا بہتی ہے، کہیں سندھ ہے، کہیں راوی ہے، کہیں جمنا ہے، کہیں گنگا ہے، کہیں کوئی دریا ہے، کہیں کوئی دریا ہے، لیکن ذرا کوئی میلہ بھی لگ جائے تو کنویں کے پانی گدلے ہو جاتے ہیں، بگل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پانی کی نشانی دیکھو کہ جب سے ہزاروں سال گزر گئے، 1400 سال تو میرے مدنی پاک کو گزرے ہیں، خلیل اللہ کو تو 4000 سال گزر گئے کہ 4000 سال سے کنواں جاری ہے، پانی بھر رہے ہیں، پی رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ شکل بدلی، نہ کم ہوا۔ کہہ دو الحمدللہ۔ نہ ایمان سے کہیں، اپنے باپ دادے سے پوچھیں، جو 100 سال پہلے آتے تھے زمزم پیتے تھے، کوئی رنگ بدل گئے؟ یہ تھوڑا بہت جو ذائقہ بدلتا ہے وہ ٹھنڈے کرنے کے لیے، کیونکہ تمہارے لیے ٹھنڈا کیا جاتا ہے نا۔ بہرحال آخر ٹھنڈا جب کریں گے، آپ جانتے ہیں، آپ اپنے پانی کو فریج میں رکھ دیں، آپ پانی کو برف میں لگا دیں تو لازمی بات ہے کہ ٹھنڈا کرنے سے تو تبدیلی آئے گی، پھر پائپوں میں چلے گا، تقسیم ہوگا۔ اور لیکن اس کی شان یہ ہے کہ جن لوگوں نے کنویں میں داخل ہو کے دیکھا ہے، اللہ کی شان دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ پانی کی سطح جو ہے، جو اللہ نے اپنے نظام سے مقرر کر دی ہے، جتنا کھینچتے چلے جاؤ ہماری مشینیں جواب دے جاتی ہے، پانی نہیں کم ہوتا۔ اور سمجھو کہ دنیا میں ایک حدیث مبارک ہے کہ ساری دنیا میں علی وجہ الارض، ساری دنیا کی زمین میں اگر افضل پانی ہے تو ماء زمزم ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، بعض روایات میں ہے کہ 4 نہریں جنت سے تعلق رکھتی ہیں، سیہون، جیہون، نیل اور فرات، یہ 4 نہروں کا تعلق جو ہے جنت سے ہے۔ اور ایک جنت میں بڑا عظیم حوض ہے جس کے اوپر جو ہے اس کے برتن، گلاس، پیالے کی تعداد ایسے ہے، میرے پاک نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ اتنے پیالے ہوں گے جتنے آسمان پہ ستارے ہیں۔ تو ستارے گن سکتے ہو تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے انا فرضکم علی الحوض، فرمایا میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا۔ اور دعا کر اللہ ہمیں حوض کوثر سے مدنی کے ہاتھوں سے پانی پلا دے۔ دل سے آمین کہہ دو، ایسے کچی دعا نہیں سنتا اللہ میاں، یقین ہو اور اندر سے نکلے۔ اور اس پانی کی صفت کیا ہے کہ جس نے حوض کوثر سے پانی پی لیا لا نظمأ بعدہ ابدا، پھر اس کے بعد اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے ایک دعا ہے کہ اللہم اسقنا، کہ اللہ ہمیں پانی پلا اس حوض مبارک سے جس حوض پہ میرا مدنی کھڑے ہوں گے، سرکار دو عالم ہوں گے، اصحاب رسول ہوں گے، اور میرا مدنی ایمان والوں کو بھر بھر کے پیالے دیں گے۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ پہچانتے ہیں اور ہم بھی آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن جو امت بعد میں پیدا ہوئی ہے، جو قیامت تک پیدا ہوئی ہے، جن کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، ان کو آپ کیسے پہچانیں گے اور پانی دیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر 200 گھوڑا کھڑا ہو، ان میں ایک گھوڑا ابلق ہو جس کے چاروں پاؤں اور ماتھا سفید ہوتا ہے،
تو مالک پہچان لے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو بالکل پہچان لے گا۔ فرمایا میری امت کے نماز پڑھنے والوں کے آزار روشن ہوں گے، محمد بھی پہچان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نماز پڑھیں گے تو روشن ہوں گے نا؟ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ نماز بھی اللہ نے چاہا، ارادہ کم ہے، انہیں اللہ نے چاہا اور زبردستی پڑھوا دی۔ اللہ اکبر۔ اور اس حوض کی صفت دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو حاجیوں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ہماری ذمہ داری ہے شرعاً کہ ہم سچی بات تمہیں پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا تیری مرضی ہے۔ رحمت دو جہاں ہر گناہگار پہ رحم فرمائیں گے، لیکن حوض کوثر پہ بدعت کرنے والوں کو حوض کوثر نہیں ملے گا۔ دعا کر اللہ ہر مسلمان کو بدعتوں سے بچائے، دل سے دعا کر لو۔ اور مسلمانوں جھگڑا کوئی نہیں، ہم تو تیرے لیے روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ دوڑ دوڑ کے حوض کی طرف آئیں گے، لیکن صحابہ ان کو دھکے دے دے کے ہٹا رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا آنے دو آنے دو، میری امت کے ہیں، میری امت سے ہیں، میرے دوست ہیں۔ تو کیا عرض کریں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہیں گے مدنی پاک آپ کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیسی کیسی بدعتیں نکالی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں سنوں گا کہ یہ بدعتی ہیں تو حکم دوں گا سحقا لہم سحقا لہم، ہلاکت ہو ان کے لیے، میں دین مکمل چھوڑ آیا تھا، کون سی کمی تھی کہ ان کو دین میں نئے نئے مسئلے بنانے پڑے؟ نہ ایمان سے کہیں حضور دین مکمل چھوڑ گئے کہ نہ کس چھوڑ گئے؟ بھائی کعبے میں سچی بات تو کرو نا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا نا، مجھے مولوی پیر کچھ نہ سمجھو، اپنا بھائی سمجھو، خادم سمجھو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، خدا حاضر ناظر دیکھ رہے ہیں، سچی بات مجھے بتائیں، میرے پاک نبی نے دین مکمل چھوڑا کہ نہ کس؟ حضور کی زندگی میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی۔ تو اگر دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ اذان سے پہلے کیا ٹکڑا ہے، اذان کے بعد کیا ٹکڑا ہے، پھر یہ 40واں کیا ہے، یہ 7 جمعراتیں کیا ہے، یہ کل شریف کیا ہے، یہ عرس شریف کیا ہے، یہ حجرے کیا ہے، یہ مجرے کیا ہے، یہ قوالیاں کیا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ سچی بات کرو کعبے میں، ورنہ قیامت والے دن تمہارے گریبان ہوں گے، میرا ہاتھ ہوگا۔ یا کہہ دو یہ دین نہیں ہے اور ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اور اگر یہ دین ہے تو حضور دین مکمل ہو گیا، نہیں سمجھا گئے کہ مردہ مر جائے تو تیسرے دن کل کرنا، بات چھپا گئے نعوذ باللہ نبی پاک۔ حضور یہ نہیں سمجھا گئے کہ 7 جمعراتیں بڑی ضروری ہیں، 11ویں شریف کا دودھ بڑا ضروری ہے، 27ویں کی رات ضروری ہے، باقی ساری زندگی نماز ہی نہ پڑھو۔ یاد رکھو اللہ کے دربار میں جاؤ گے کوئی مولوی پیر کام نہیں آئے گا، وہاں ایک چیز کام آئے گی، عقیدہ ایمان پہ ہو، عمل محمد مدنی کی سنت پہ ہو۔ یہ نہیں کہ جی بس ہو جی فکر نہ کرو جی محبت ہے جی، یہ بات نہیں ہوتی۔ پھر کبھی دھوکہ دیتے ہیں، اور دیکھو جی مولوی جو رومال پہنتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے، گھڑی باندھتے ہیں یہ بھی تو بدعت، یہ دین ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین کے کام میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا۔ یہ نہیں کہ آج ایک نیا کھانا نکل آئے، پیزا نکل آئے کھانے کے لیے، کھانا بھی بدعت ہو جائے، یا آج BBC کی بوتل آ جائے تو وہ پینا بدعت ہو جائے۔ یہ تو دنیا کے معاملات ہیں۔
دین میں نئی چیز پیدا کرنا یہ بدعت ہے کہ حضور نے جمعہ میں 2 رکعتیں پڑھائیں، آج کوئی تیسری رکعت بنا دے تو یہ بدعت ہے۔ حضور نے جمعہ میں خطبہ پڑھایا، 2 رکعتیں پڑھائی، تشریف لے گئے، آج جمعہ کے بعد ہم پھر کھڑے ہو کے حلقے بنائیں، سلام پڑھیں، کلام پڑھیں، تو یہ نئی چیز جو ہے بدعت ہے کہ اگر دین ہوتا سب سے پہلے حکم میرا مدنی دیتا، عمل صدیق، عمر، عثمان، علی کرتا۔ کہہ دو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دل سے دعا کر لو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو حوض کوثر نصیب کرے۔ کسی سے دشمنی نہیں، سب کے لیے دعائیں مانگو، سب کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگو۔ اور ایک میرا مشورہ یاد کر لینا، مولوی مکی جیسے کروڑوں مولوی پیدا ہوں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ مکے میں آ گئے، مدینے میں آ گئے، جہاں موقع ملے رات کو اکیلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو کے دعا کر لینا کہ میرا مولا میں گناہگار ہوں، لیکن تو نے مجھے مکہ مدینہ دکھا دیا ہے، اب مہربانی کر میرا سینہ کھول دے، جو دین مدنی پاک مکے مدینے میں لے کے آیا مجھے وہی عقیدہ نصیب کر دے۔ بس یہ دل سے دعا تم کر دینا، دیکھنا پھر سینہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا۔ پھر چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ جائے گی، ورنہ تقریریں ہوتی رہیں گی، آپ کہیں گے جی کیا کریں جی، وہ مولوی یہ کہتا ہے اور وہ مولوی یہ کہتا ہے اور یہ مولوی جناب یہ کہتا ہے، جی ہم کیا کریں؟ تم کیٹی کا کپڑا بھی ڈھونڈ لیتے ہو، راڈو کی گھڑی بھی ڈھونڈ لیتے ہو، محمد مدنی کا دین تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ ہاں جی بڑے کملے لوگ ہو تم، ڈرافٹ لینے میں تو تم نہیں بھولے، ڈالر توڑانے میں تو مجال ہے، اشاریے سے ضرب دے لیتے ہو۔ ایک نبی کا دین سمجھ نہیں آتا، مولوی یہ کہتا ہے جی، مولوی یہ کہتا ہے، اور مولوی کچھ نہیں کہتا۔ ایک بات یاد رکھو، 1400 سال کا نمونہ جو سامنے ہے، اگر محمد صلی اللہ سے مہر لگی ہے، صحابہ نے عمل کیا ہے الحمدللہ، ورنہ مولوی لاکھ کہتا رہے۔ اب سمجھو مسئلہ کہ حوض کوثر پانی ہے جنت کا، کہاں کا پانی ہے؟ اچھا وہاں کتنی نہریں ہوں گی؟ او ماشاءاللہ انہار، جنت میں کئی نہریں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا ایسی نہریں مما ان غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جنت میں ہوں گی جو کبھی نہ بدلیں۔ تیرے پانی بدل جائیں لیکن جنت کی نہریں نہیں بدلیں گی۔ فرمایا دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شراب طیب کی نہریں ہوں گی، اور حوض کوثر ہوگا۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم حوض کوثر پہ ہوں گے۔ لیکن اب مسئلہ سمجھو، علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی وہ نہریں ہوں یا حوض کوثر ہو، ان سب سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے۔ حاجیوں خوش قسمت ہوگے نہیں، جنت کا پانی دعا کر اللہ نصیب کرے، لیکن یہاں دنیا میں اللہ نے اس سے افضل پانی دے دیا۔ اور اللہ حکومت کو جتا دے، پہلے تو جاتے تھے نا جی کنویں پہ ماشاءاللہ، اچھا اس زمانے میں تو 1 لاکھ 2 لاکھ آدمی ہوتے تھے، پھر بھی لڑائیاں جھگڑے، اور اب انہوں نے ایسا کر دیا کہ جہاں حاجی بیٹھے آگے زمزم ہے، گرم بھی ہے ٹھنڈا بھی ہے گلاس بھی ہے۔ اب یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں کتنا نصیب ہوتا ہے۔ اور بلکہ یاد رکھ لو حاجیو، میں تو مشورہ دوں گا جتنے دن اللہ مکہ شریف نصیب کرے نا، 1 بوتل بھر کے لے گیا، گھر میں بیٹھو تو زمزم پیو، حرم میں آؤ تو زمزم پیو، اور پانی کو منہ ہی نہ لگاؤ۔ اللہ نے نصیب جو کر دیا تو فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وہاں 1 گھونٹ کے لیے ہم ترستے ہیں، اور یہاں جب اللہ نے اتنا دے دیا ہے، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہر نماز پہ 1 بوتل لے گئے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو علماء نے لکھا ہے جی کہ دنیا میں زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے
کہ میرے مدنی سرکار کا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، 2 دفعہ سینہ مبارک کھولا گیا. آپ کا شق صدر یاد رکھو، ایک ہے شرح صدر، ایک ہے شق صدر. شرح صدر الگ چیز ہے، شق صدر جو ہے وہ الگ چیز ہے. میرے محبوب کا سینہ مبارک 2 دفعہ کھولا گیا. ایک دفعہ آپ ابھی بی بی حلیمہ کے پاس تھے، بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، ابھی آپ کا بالکل بچپن مبارک تھا. آپ کے رضائی بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے اماں سے کہا کہ اماں، بی بی حلیمہ، اماں ہمارے پیارے بھائی محمد مدنی پاک کو تو کسی نے نعوذ باللہ قتل کر دیا. چھوٹے بچے تھے نا، بھاگ کے دوڑ کے آئے. بی بی حلیمہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی کہ مدنی پاک تو میرے پاس امانت ہیں، دودھ پینے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں کس نے حملہ کر دیا. میں دوڑ کے بھاگی، خامند کو بلایا، بستی والوں کو بلایا، بھاگتی بھاگتی اس جگہ گئی، بچوں کو ساتھ لیا جہاں بکریاں چرانے کے لیے حضور گئے تھے. کہتی ہے جب میں وہاں پہنچی تو ایک چھوٹا سا درخت تھا، اس درخت کی ایک ٹہنی پکڑ کے حضور کھڑے ہیں اور آپ کا چہرہ پہلے سے زیادہ کھلا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر لو اللہ خواب میں ہی نصیب کر دے. اب زندگی میں تو نہیں ہو سکتا، دعا کریں اللہ راضی ہو جائے تو شاید خواب میں زیارت ہو جائے. فرماتی ہے بی بی حلیمہ کہ میں جب گئی قریب، میں نے پوچھا کہ محمد مدنی خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا اماں خیر ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں. ایسے 2 آدمی آئے، بڑے خوبصورت تھے، مجھے سلا دیا، میرا سینہ کھولا، دھویا، بند کیا، چلے گئے. اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ جب میرے مدنی کا پانی دل مبارک دھویا گیا تو بے ماء زمزم کے پانی سے. اور دوسری دفعہ جب معراج پہ جانے سے قبل اللہ نے اپنے مدنی پاک کو عالم بالا، عالم علوی کی سیر کے لیے جب تیار کرنا تھا تو پھر دل دھویا گیا. جبریل ہر چیز جنت سے لے آئے لیکن پانی زمزم سے بھرا. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اگر حوض کوثر کا پانی افضل ہوتا، جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل تھک تو نہ جاتے، پانی بھی وہیں سے لے آتے. تو معلوم ہوا کہ افضل پانی کیا ہے؟ زمزم. اچھا ایک بات یہ، لیکن ایک اور مسئلہ سمجھ لیں. اللہ دعا کر اللہ علماء پہ، فقہاء پہ، محدثین پہ کروڑ رحمتیں کر. کسی کو برا نہ کہنا، یاد رکھنا. اپنے عیبوں پہ نظر ڈالو، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالو. ہاں دین کی بات سمجھاؤ، دین میں رعایت نہیں ہوتی، یاد رکھ لو مسئلہ. دین میں کوئی رعایت نہیں ہوتی، دین میں تو کھل کے بات کرنی ہوتی ہے نا. لیکن کسی کو برا نہ کہیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی ائمہ دین کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں. اللہ نے سب کی دین کی خدمتیں قبول فرمائی ہیں. اس لیے آج کونے کونے میں جہاں کوئی نام لیتا ہے تو کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ. دیکھو انہوں نے کتنی پیاری بات کی. انہوں نے کہا ساری دنیا میں سمجھو مسئلہ، ایک پانی دنیا کا ہے، ایک پانی جنت کا ہے. ایک پانی زمزم ہے جو اسماعیل کے پاؤں سے نکلا ہے. لیکن علماء فرماتی ہے پہلے مسئلہ سمجھو، پہلا نمبر اس پانی کو ہے جو میرے مدنی کی انگلیوں سے نکلا ہے. پہلا نمبر کس کو ملے گا؟ جو حضور کی بخاری شریف کی حدیث ہے، مقام زہرا ہے، انس بن مالک راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ پانی نہیں تھا، حضور نے ایک بڑا برتن منگوایا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اس پانی میں رکھ دیے،
صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں نے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے پانی پی لیا. صحابی سے پوچھا گیا کہ کم کانو کتنے آدمی تھے جنہوں نے پانی پی لیا؟ کہتا ہے کانو 300 300 بندہ تھا جس نے پانی پیا. اور وہ پانی کہاں سے نکلا؟ حضور کی انگلیوں مبارک سے. یہ معجزہ ہے میرے مدنی پاک کا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارے تو پتھر سے پانی نکلے. اسماعیل پاؤں ہلائے تو پتھر سے پانی نکلے. اللہ نے صحابہ کی شان کتنی بلند کی کہ یہ نہیں کہا بلکہ مدنی پاک کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی میرے پاک نبی نے سرکار دو عالم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا. اس لیے یہ جو بڑا عمرہ کہتے ہیں یہاں کنواں تھا, حضور کے صحابہ تھے. کنواں جب کھودا گیا تو پانی اتنی کڑوا تھا کہ کوئی منہ کو نہیں لگا سکتا تھا. حضور کی خدمت میں آئے, حضور پانی بڑا کڑوا ہے, صحابہ کو پانی کی ضرورت ہے. حضور تشریف لے آئے, کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گئے, فرمایا نکالو ڈول. ڈول نکالا گیا. حضور نے کچھ پڑھا, اپنا لعاب مبارک ڈول میں ڈالا. فرمایا اچھا اس کو پھر کنویں میں ڈال دو. ان نے پھر کنویں میں ڈال دیا. فرمایا اب پانی نکالو. صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور اب شہد سے زیادہ میٹھا تھا. اس میں کیا مل گیا تھا؟ آہا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. درود نہیں پڑھ لیتے؟ یہاں تم درود نہیں پڑھتے ہو, اپنے ملک میں کہتے ہو نجدی وہاں بھی پڑھنے نہیں دیتے. اور جی مکے مدینے سے درود فاتحہ نہ آئی کوئی نہیں نا. ہاں جی وہاں تو جی نہ درود ہے نہ فاتحہ ہے. نو خدا کے لیے دلوں سے بغض نکال دو, بغض کی عینکیں اتار ڈالو. وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو مدنی سرکار پہ درود نہ بھیجتا ہو. یہ کوئی بات ہے؟ فرق اتنا ہے سمجھو, جو رمضان میں حاجی یہاں تھے, جن کو رمضان یہاں نصیب ہوا ہے, رمضان میں تراویح پڑھی ہے, وتر پڑھے ہیں, دعائیں سنی ہیں. ایمان سے کہیں ہر دعا کو امام درود پہ ختم کرتے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی بھائی رمضان میں جو تھے سنی کہ نہیں سنی؟ درود پہ ختم ہوتی تھی دعا. تو یہ درود کے کیسے منکر ہیں؟ اچھا یہ مدینے کے منکر ہوتے تو تمہیں ایسی سڑک بنا دیتے کہ 4 گھنٹے میں پہنچ جاؤ. وہ پہلے تو آدمی 8 دن میں بھی نہیں پہنچتا تھا مدینے شریف. 40 دن. جب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں تو فرماتے ہیں 2 مہینے ہم بیٹھے رہتے تھے. راستے میں جو سیلاب اترتے تھے نا بارشوں کے, کہ وہ سیلاب ختم ہوں, ندی نالے بند ہوں تو گزریں. 2 مہینے بیٹھے رہتے تھے, کھانا نہیں ملتا, بدبو مار دیتے, پتھر مار مار کے حاجی کو مار دیتے ہیں. اب انہوں نے ایسی سڑک بنا دی کہ 4 گھنٹے میں مدینے پہنچ جاؤ, اور مدینے کا حرم ایسے بنا دیا جیسے جنت تو کسی نے نہیں دیکھی, ہمارے لیے تو وہ جنت ہے. جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے بیٹھے ہو, ایمان سے کہو ایسا خوبصورت حرم کہیں دیکھا ہے تم نے؟ اچھا ان کے دل میں عشق نہیں ہے, ہیں وہابی, ہیں نجدی, نبی کو نہیں مانتے, حرم بنا رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, اور دلوں سے بغض نکال دو. دعا کرو اللہ سب کو ایک بنا دے. اور کتنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا عقیدہ سمجھو, یہ کہتے ہیں نماز بھی وہ پڑھو جو محمد نے پڑھائی, اور درود بھی وہ پڑھو جو میرے مدنی نے سکھلایا ہے. یہ کہتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کے درود نہیں پڑھتے, ہم تو وہ پڑھیں گے جو مدنی سرکار نے پڑھایا. بس اتنی فرق ہے, جھگڑا کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں. اللہ لڑائیوں سے بچائے, اللہ سر پھٹول سے بچائے, اللہ بغض و اناد سے بچائے.
اب سمجھے جناب کہ پانی میں لعاب ڈالا. ایک دفعہ حضور کا بڑا قافلہ ہے، پانی نہیں. حضور سرکار دو عالم نے سیدنا علی کہہ دو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ علی حاضر یا رسول اللہ، فرمایا تم جاؤ کچھ آدمی بھی لے لو، جا کے پانی تلاش کرو، اگر پانی ملے تو پانی لے آؤ، اگر کوئی بندہ ملے، عورت ملے، مرد ملے، جس کے پاس پانی ہو اس کو پکڑ کے لے آؤ. سیاہ ستہ کی حدیث ہے، کسی الف لیلا کی کتاب کی بات نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم آئے، ڈھونڈتے 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 دیکھا کہ ایک عورت ہے، اونٹنی پہ دونوں جانب بڑے بڑے مشکیزیں پانی کے لدے ہوئے ہیں، وہ خود اوپر بیٹھی ہے اور اونٹنی چلا کے جا رہی ہے. ہم نے اشارہ کیا، وہ رک گئی. ہم نے کہا بی بی یہاں سے پانی کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر ہے پانی، یعنی 24 گھنٹے کی مسافت پہ پانی ہے. ہم نے کہا اچھا بی بی، چونکہ پانی بڑا دور ہے اور ہمارا قافلہ قریب اترا ہوا ہے اور ہمارے مدنی سرکار کا حکم ہے، تم مہربانی کرو ہمارے ساتھ چلو. اس نے کہا کہ میں نہیں جاتی. میں کیوں جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا اماں بات سنو، ہمیں جس سرکار کا حکم ہے نا، ہماری جان بھی چلی جائے ہم حکم کی تعمیل تو کریں گے. تم اگر آرام سے نہ جاؤ، ہم نے لے تو جانا ہے، کیوں خود تکلیف کرتی ہو، ہمیں بھی پریشان کرتی ہو، بوڑھی عورت ہو. کہنے لگی اچھا وہ محمد مدنی جو سنا ہے صابی ہے، جس نے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، مکے میں نیا دین نکالا، اسی کے بعد لے جاتے ہو. حضرت علی نے کہا، میں نے کہا ماں تم بوڑھی ہو، ہماری ماں کے برابر ہو، بس زیادہ باتیں نہ کرو، حضور کے شان میں چپ کر کے چلی چلو. لے آئے. اب اس نے دیکھا کہ تو 1500 کا لشکر جرار تھا صحابہ رسول کا. عورت تھی، ڈر گئی کہ پتہ نہیں مجھے کیا سزا دیں گے. حضور نے فرمایا بی بی کو بٹھا دو. آپ نے فرمایا کہ اس کے مشکیزیں کھول کے ذرا پانی نکالو. مشکیزیں کھول کے پانی نکالا گیا. حضور نے پڑھا، اپنا لعاب ڈالا، فرمایا یہ پانی پھر مشکیزوں میں ڈال دو. پھر پانی مشکیزے میں ڈالا، فرمایا اس کے منہ کو اچھی طرح کس کے باندھ دو. باندھ دیا. آپ نے فرمایا اعلان کر دو ہر صحابی کو جو جو برتن ہے لے آؤ اور دوسری طرف سے ٹوٹی کھول کے پانی بھرو. ابا کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ 1500 آدمی پیاسا، آپ خود اندازہ کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے کتنا پانی پیا ہوگا. پیا، پانی بھرا، لیکن صحابی کہتا ہے کہ وہ عورت حیران ہو کے مشکیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ پانی بھی بھر رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، برتن بھی بھرے جا رہے ہیں، مشکیزیں تو اسی طرح کھڑے ہیں جیسے پہلے تھے، ان میں تو کوئی پانی کی ذرا بھی کمی نہیں آئی. وہ چپ کر کے دیکھ. اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، کچھ ہے، تھوڑا بہت اکٹھا کر کے لے آؤ. سب اکٹھا کر کے لے آئے. حضور نے ایک پوٹلی بنائی، فرمایا اماں یہ اپنے بچوں کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا، اور دیکھ لو پانی تو ہمیں اللہ نے دیا ہے، صرف تیرے پانی کو تو سبب بنایا ہے، اصل میں پانی تو میرے مالک نے مجھے دیا ہے، تیرا پانی کوئی کم نہیں ہوا الحمدللہ، اور یہ بھی بچوں کی طرف لے جانا. تو حضور نے لعاب ڈالا تو کنویں میٹھے ہو گئے. حضور نے لعاب ڈالا تو پانی کے مشکیزیں بھر گئے. 1500 صحابہ نے پی لیا، پانی ختم نہ ہوا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسئلہ سمجھو، ایک پانی تو وہ ہے جو مدنی سرکار کے انگلیوں سے نکلا، کہتے ہیں وہ تو ہر پانی سے افضل ہے، وہ ہر پانی سے افضل ہے. اس کے بعد لیکن وہ پانی ہمیں مل نہیں سکتا، وہ تو ان خوش نصیبوں کو ملا جو اس وقت موجود تھے. لیکن جو پانی ملنے والا ہے اس میں فرماتی ہیں کہ سب سے افضل پانی علی وجہ الارض جو ہے وہ ماء زمزم ہے.
اور علماء نے فرمایا کہ ماء زمزم جو ہے یہ پانی، انہوں نے کہا جنت کا پانی پیو تو پیاس نہیں لگتی۔ علماء نے لکھا یہ زمزم کے پانی جو ہے اس کی بھی صفت سنو کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک، حضرت سفیان ابن عیینہ، بڑے بڑے محدثین، امیر المومنین فی الحدیث مکے میں آئے، زمزم کا پانی پیا اور زمزم کا پانی پی کے یہ حدیث مبارک پڑھی کہ ماء زمزم لما شرب له۔ نے کہا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو وہ غرض پوری ہو جاتی ہے۔ ہم اس لیے پی رہے ہیں کہ قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لینا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا سورج سر پہ کھڑا ہوگا اور دنیا آتش آتش پکار رہی ہوگی، اللہ ہم اس لیے پی رہے ہیں کہ ہمیں اس دن پیاس نہ لگے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ زمزم کا پانی صرف بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ میرے نبی کا فرمان یاد رکھو، ماء زمزم لما شرب له، جس غرض کے لیے پیو زمزم کا پانی ہے۔ دکھ ہے پی کے دعا کر، قرضہ ہے پی کے دعا کر، تکلیفیں ہیں پی کے دعا کر، زمزم پی کے جو مانگو گے اللہ وہی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو زمزم ایسا پانی ہے، علماء نے لکھا ہماری معلومات میں بھی آیا کئی پچھلے حج میں، یہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں، پچھلے حج کی بات ہے، ایک دوست نے کسی نام سن کے مجھے خط لکھا کہ جی مجھے چھٹی نہیں مل رہی، آپ مہربانی کر کے ایک چٹھی مکے سے بھیج دیں، اس بہانے شاید مجھے چھٹی مل جائے، اور میں کینسر کا مریض ہوں، میں مرنے والا ہوں، بچنے کی کوئی امید نہیں، میری تمنا ہے کہ مکے مدینے موت آ جائے۔ میں نے چٹھی بھیج دی، وہ آ گیا، باقی اس کا عالم یہ تھا کہ اس کو کینسر کی وجہ سے بیچارے کا خون ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یعنی آپ یقین کریں کہ پہلے دن اس کو اٹھا کے لوگوں نے طواف کرایا، میں نے کہا اچھا آ تو گئے ہو، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اسی نیت کے ساتھ صبح و شام زمزم پیو، اپنے اوپر بھی ڈالو۔ آپ یقین کریں 2-3 ہفتے کے بعد مجھے ملا، کہنے لگا مکی صاحب میری صحت ابھی دیکھیے میں تو 10 طواف روز کے کر رہا ہوں دوڑ دوڑ کے۔ کہاں گیا کینسر اور کہاں گئی بلائیں؟ شرط کیا ہے کہ اندر صاف ہو۔ میرا بھائی برتن جو گندا ہو تو دودھ کا قصور تو نہیں ہوتا، ہمارے اندر جو یقین نہ ہو تو زمزم کیا فائدہ۔ لیکن پھر بھی علاج ہے کہ پیتے جاؤ تاکہ وہ خود پاک کر دے گا، ایک دفعہ خود جو ہے وہ پاک کر۔ اور یاد رکھیں یہ وہ زمزم ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا میں زمزم کا پانی بھر کے دوسرے دوستوں کے لیے ہدیہ لے جاؤں؟ اس نے کہا ایک ہی تو چیز ہے جو میرے مدنی سرکار منگواتے تھے اور فرماتے تھے کہ زمزم لے آؤ، زمزم لے آؤ۔ اس طرح روایت میں حنک الحسن والحسین، میرے مدنی پاک نے اپنے محبوب حسنین کریمین حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما جب پیدا ہوئے، جب تہنیک کی بچے کی تو پہلے پانی زمزم کے ساتھ تہنیک کی۔ اس لیے علماء نے محدثین نے لکھا ہے، آپ درود شریف پڑھ لیں، اس لیے علماء نے لکھا اللہ اکبر کیا بات ہے کہ حضور پاک نے بھی اللہ سرکار دو عالم رحمت مجسم رحمت دو جہاں رحمت للعالمین، دعا کر اللہ ہمیں حضور کی محبت کا کروڑواں درجہ ہی نصیب کر دے۔ موت آئے تو محبت میں اور حشر میں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ سے دعا کیا کر اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچا لے۔ اب دیکھیں شان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی آ گئے مکے میں، مکہ فتح ہو گیا، کفر ٹوٹ گیا، شرک کے ستون گر گئے،
کعبۃ اللہ کو بتوں سے خالی کر دیا گیا، توحید کا پرچم لہرا گیا۔ حضور نے زمزم کا ارادہ کیا۔ حضرت عباس نے عرض کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے گھر میں سراہیاں پانی کی زمزم کی مٹی کی نئی سراہیاں بھر کے رکھی ہیں، اوپر کپڑا باندھ کے رکھا ہے، ہمیں پتہ تھا کہ مدنی پاک آئیں گے، زمزم ٹھنڈا ہو جائے گا اور صاف ہوگا، آپ کو پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا نا عباس اس پانی کو رہنے دو، میں محمد مدنی وہیں سے پیوں گا جہاں سے امت بھی ہے، اس پانی کو رہنے دو۔ حضور کنویں پہ تشریف لے آئے۔ اللہ تجھے بھی نصیب کرے تو کبھی نیچے جا کے بھی پی لیا، لڑائی کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑی، موقع ملے پی لو، نہ ملے صبر کرو۔ مقام ابراہیم پہ موقع ملے نماز پڑھ لو، نہ ملے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جتنی بھی دور چلے جاؤ، تیرے آگے مقام ابراہیم آ جائے، میلوں تک چلے جاؤ، وہی ثواب ملے گا جو مقام ابراہیم پہ ملتا ہے۔ کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، اپنی بھی نمازیں برباد نہ کرو، لوگوں کی بھی نمازیں برباد نہ کرو، فرض پڑھو، سنتیں ستونوں کے پاس جا کے پیچھے سکون کے ساتھ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، ادب سے پڑھو، یہ نہیں کہ کوئی گردن پہ گزر رہا ہے، عورت آگے گزر رہی ہے، کوئی چھلانگ لگا رہا ہے، طواف میں وہ پکڑ کے ہٹا رہے ہیں، عورتیں جناب زبردستی چلی آ رہی ہیں، یہ عبادت نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنے آپ کو سمجھاؤ، اللہ کے گھر کے آداب سیکھو۔ اذان کا وقت آئے 10 منٹ پہلے عورتیں چھوڑ کے کعبۃ اللہ کو پیچھے چلی جائیں، ان کا نماز مردوں کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، گھر میں پڑھیں تو حرم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حضور امام تھے، میرے مدنی امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، حضور مصلی پہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، اگر حضور کی امامت میں بھی اجازت ہو کے گھر میں پڑھیں تو آج کل تو گھر میں پڑھنا اور زیادہ افضل ہے۔ اس لیے سمجھائیں اور سنتیں پڑھیں، نفلیں پڑھیں، ادب سے زمزم پہ موقع ملے کنویں پہ چلے جاؤ۔ میرے آقا کنویں پہ گئے اور جا کے کھڑے ہوئے، رحمت دو جہاں، فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ ڈول بھی زمزم کا میں خود کھینچوں۔ زمانے میں ڈول لگے ہوئے تھے، رسے سے کھینچے جاتے تھے، تو اب الحمدللہ موٹریں لگ گئیں۔ لیکن حضور نے فرمایا میرا دل تو کرتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں قیامت تک پھر امت اس ڈول کھینچنے پہ بھی لڑتی رہے گی، کیوں ہر کوئی چاہے گا نا پھر میں بھی کھینچوں، سنت ہے، تو اس لیے فرمایا چلو ڈول تو میں نہیں کھینچتا، تم ڈول کھینچو، میرے ہاتھوں میں ڈالو، میں اپنے ہاتھوں سے پی لیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں فرمایا ڈول کھینچو، پانی ڈول میں لا کے حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور فرمایا اس کو پھر زمزم میں ڈال دو۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ زمزم کی شان دیکھو، ایک نبی کے پاؤں لگے ہیں، حضرت اسماعیل بھی نبی ہے کہ نہیں؟ میرا مولا تو نے اس کے ذمے شاید تڑپنا ہی لکھا تھا، کبھی پیاس میں تڑپا، کبھی چھری کے نیچے تڑپا۔ اسماعیل ہے نا، کیا تو ذبیح اللہ۔ ہائے حاجیوں، حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، اسماعیل تو آپ کے ابا ہیں، وہ تو ذبیح اللہ ہیں۔ فرمایا زمزم گم ہو گیا تھا، میرے دادے نے منت مانی تھی کہ زمزم مل جائے تو میں بیٹا ذبح کروں گا۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی، کیا منت مانی تھی کہ اگر زمزم مل جائے؟ وجہ کیا تھی میں نے آپ کو بتایا نا، ایک زمزم کی چادر آتی ہے کعبے کے نیچے سے، ایک چشمہ آتا ہے جبل ابی قبیس سے۔ اچھا خدا کی شان ہے جب سیل آتی ہے نا زور سے جو پانی پہاڑوں سے گرا اور پہاڑ ہلتے ہیں اور پتھر چلتے ہیں تو چشمے جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے، اب زمزم ملے نہیں، قریش پریشان کہ زمزم پتہ نہیں خدا جانے کہاں گیا۔
اپنی جگہ سے ہٹ گیا نا، تو اب جگہ سے ہٹ گیا، چشمہ تو وہاں ظاہر نہیں ہو رہا. تو عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر زمزم کا پانی مل جائے تو میں اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کو قربانی کر دوں گا، ذبح کر دوں گا کہ اتنی بڑی نصیب والی چیز ہمیں واپس مل گئی. اچھا، اب خدا کی شان ہے جناب، قریش کو پتا تو تھا نا، زمزم کو تو جانتے تھے نا. خدائیاں کی خدائی کرتے 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 پہاڑ ہٹاتے اصل چشمے میں پہنچے، پانی چڑھ گیا، زمزم مل گیا. پھر اس کو اسی چشمے میں لائے. اب جب زمزم پھر اپنے مقام پہ پہنچا تو پھر ابلنے لگا. تو اب عبد المطلب نے کہا کہ بھئی میں نے منت مانی تھی کہ بیٹا ذبح کروں گا، سارے بیٹوں کے نام لکھ کے قرے ڈالے، تو قرہ نکلا میرے آقا کے ابا عبداللہ کے نام پہ. عبد المطلب قریشی سردار تھا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جس کے نام قرہ نکلا ہے میں تو ذبح کروں گا. ساری برادری کے سردار اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا عبد المطلب یہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے بندے، کوئی آدمی اپنا بیٹا بھی ذبح کرتا ہے. اس نے کہا میں نے منت مانی. انہوں نے کہا عقل کرو، منت کیا مانی ہے؟ منت مانی بیٹا ذبح کر دو. عجیب آدمی ہو. 10 اونٹ ایک طرف کر دو، پھر قرہ ڈالو. قرہ ڈالا، پھر عبداللہ کا نکلا. انہوں نے کہا 20 اونٹ. کرتے 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 جب 100 اونٹ پہ پہنچے، پھر قرہ اونٹوں کا نکلا. انہوں نے کہا اب اللہ راضی ہو گیا ہے، 100 اونٹ ذبح کر دے، تیرا بچہ بچ گیا. یہ اسی دن سے آج تک جو دیت کی رقم ہے نا، جو بندہ مر جائے دیت دینی پڑتی ہے، وہی قیمت اصل کیا ہے؟ 100 اونٹ. 100 اونٹ کی قیمت کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے دیت کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. لیکن اصل اصول وہی ہے جو عبد المطلب نے رکھا تھا کہ آج تک بھی 100 اونٹ کی قیمت ادا کی جاتی ہے. تو اب جناب حضور نے فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میرے تو دونوں ابا ذبیح بن گئے، اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ. اللہ نے مجھے 2 ذبیحوں کے گھر میں پیدا کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے، ذرا توجہ کریں تو بات سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا ذرا غور کرو ماء زمزم پہ کہ کبھی اماں اور ایک بچہ اکیلے بیٹھے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، بچہ زمین پہ تڑپ رہا ہے، ماں صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہے، ادھر اللہ کے نبی کے پاؤں لگتے ہیں، ادھر جبریل کا پر لگتا ہے، اور پھر زمزم کا پانی ابلتا ہے. اور پھر دیکھو فی بقعۃ مبارکۃ، جگہ بھی برکت والی. کیوں؟ مکے سے کوئی جگہ اور ہے برکت والی؟ جگہ بھی برکت والی، وہ پاؤں بھی برکت والے، جبریل کا پر بھی برکت والا. پھر میرے مدنی کے لعاب نے شفاء علی شفاء، نور علی نور. پھر میرے مدنی نے بھی لعاب ڈال دیا کہ ایک پیغمبر کا اگر پاؤں ہلا ہے، دوسرے نبی کی لعاب ڈلی ہے، اور اللہ پاک نے اس چشمے کو قیامت تک جاری کر دیا. اس لیے ابن عباس فرماتی ہیں کہ ساری روح زمین پر زمزم سے پانی سے کوئی دنیا میں پانی افضل نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، انشاءاللہ بھائی یاد کرنا، کل سے پھر سوال جواب جو ہے نا جی، انشاءاللہ دعا کریں اللہ صحت ہمت دے. پھر ایسا کریں گے کہ جن لوگوں نے سوال کرنے ہیں وہ چٹ بھیج دیں، لیکن عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی آ جائیں، یہیں آ کے بیٹھ جائیں تاکہ آرام سے ان کے سوال جواب ہو جائیں. تاکہ کسی، اب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کا سوال آج ہے اور ہم نے جواب دیا، کل وہ بیچارہ تو چلا گیا، اس نے تو سنا ہی نہیں غریب نے. تو اس لیے انشاءاللہ تاکہ تقریر میں بھی فرق نہ آئے اور آپ کی خدمت میں بھی فرق نہ آئے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، عورتیں بھی آگے کھڑی ہو گئی، بس دعا کرو اللہ قبول فرمائے. حنفیوں کے نزدیک تو مسئلہ ہے بڑا سخت، اگر عورت آگے آ جائے یا محاذ پہ آ جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے،
اور حرم میں تو آپ گزارا کرنا ہی پڑے گا، فکر نہ کرو۔ ویسے بھی تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ ویسے بھی عورت کو آگے رکھتے ہیں نا، لیڈیز از فرسٹ۔ لیکن ایک بات ہے، یہاں تو کہتے ہیں جی مجیب صنف نازک، آئیے جناب آگے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ جب کنکریاں مارنی ہو تو وہ کہتی ہے نہیں اب یہاں شوہر آگے، مرے تو مرے، میں کیوں مروں؟ وہ کہتی ہے جان چھوٹے مجھے تو اور شوہر مل جائے گا نا۔ وہاں بھی ان کو بتلانا کہنا نہیں جی جناب آپ آگے، مہربانی فرمائیں ذرا آپ خود آگے چلیں، پتہ لگے گا حج کتنا سستا ہے۔ میں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے، میرے گھر والے راضی نہیں ہیں۔ گھر والوں کی سنت ہے داڑھی کیا؟ ایک طرف مدنی سرکار ہے اور ایک طرف گھر والے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب پلڑے میں ایک ترازو میں ایک طرف میرے مدنی کی سنت ہے اور ایک طرف بیوی ہے، جس کو چاہو راضی کر لو۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینوں میں میقات کے باہر گیا، پھر آتے وقت میقات سے احرام باندھا، تو اب بغیر عمرہ کیا مانا؟ اب عمرہ پورا کرے پھر احرام کھولے؟ جب میقات سے احرام باندھ لیا ہے عمرہ کرے۔ اگر کوئی آدمی حج پہ آیا، حج نہیں کر سکا، پکڑا گیا، اس کو حج پھر کرنا چاہیے، دوبارہ سیدھے رستے سے، قانونی رستے سے آئے۔ اگر وہ نہ آ سکے حج بدل کرائیں۔ ہمارے یہاں لوگ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضاء عمری پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے، گھڑی ہوئی ہے، ایک دفعہ نماز پڑھ لی اور زندگی کی ادا ہو گئی۔ یہاں تو پھر 1 لاکھ ملتا ہے، ہم نے 5 پڑھی تو کتنی ہو گئی؟ 5 لاکھ، پھر تو آگے باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے بندے یہ سب دین کو خود نہ بناؤ۔ پاکستان سے آیا، جہاز دبئی گیا، مصر گیا، پھر آیا، میقات سے احرام جدے سے باندھا، دم پڑ گئی، آپ دبئی سے باندھ لیتے یا مصر سے باندھ لیتے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کا حج مفرد ہے، کوئی عمرہ کرنا ضروری نہیں۔ میں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑا، تو میں نے دیکھا کہ جو میرے پاس دانے تھے وہ 6 تھے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ میں نے طواف کے بھی شاید 6 چکر لگائے ہوں، کوئی بات نہیں، طواف ہو گیا، وہم نہ کریں۔ اگر بہت زیادہ وہم پڑ جائے ایک دفعہ پھر کر لیں بس۔ اگر کوئی آدمی جدے میں کام کرتا ہے، جدے میں 9 تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھا عرفات چلا جائے، حج ہو جائے گا، بالکل کوئی مشکل نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے درود شریف پڑھے جائز ہے، قرآن شریف پڑھے یاد ہے تو جائز ہے، اگر کھول کے پڑھے تو پھر باوضو پڑھے۔ حتیم میں جو جگہ ہے 7 ہاتھ کا فاصلہ، یہ کعبے کا اندر ہے، سارا نہیں۔ حضور کو معراج مسجد الحرام سے ہوا۔ حضرت بلال جب تک اذان نہیں دیتے تھے سورج نہیں نکلتا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب جو حضرت بلال نہیں تو کیوں نکل رہا ہے؟ یہ لوگوں نے گھڑے ہیں، اسی سے تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے بدعت سے بچو۔ یہ جو گھڑنتو ہوتے ہیں نا، ہوتے بڑے لذیذ ہیں، ہر جھوٹی بات آدمی کو مزہ بڑھا دیتی ہے۔ دیکھا نہیں آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا لطف نہیں آتا نا جو حرام میں ملتا ہے، اسی لیے جھوٹی۔ حضرت بلال کا سورج سے کیا تعلق ہے؟ عقل کریں۔ بہرحال رفع یدین کرنے والے نہ کرنے والے اولا افضل کے جھگڑے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ ان لڑائیوں میں نہ پڑو، جو لوگ لڑاتے ہیں علماء کو اسلام کے حق میں خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ ان پہ زور لگائیں جو نماز نہیں پڑھتے۔
ایک آدمی کپڑا رکھ کے جگہ روک لے، نہیں روکنی چاہیے، جو آ جائے اس کا حق ہے۔ مدینہ شریف میں جو 40 نمازیں پڑھنی ہیں عورت گھر میں پڑھے تو افضل ہے، لیکن مسجد میں جائے۔ ویسے الحمدللہ مدینہ شریف میں اب عورتوں کے دروازے بھی الگ ہیں، رستے بھی الگ ہیں، بیٹھنے کی جگہ بھی الگ ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا صرف ایک دن نہیں، سنت یہ ہے کہ جمعرات اور سوموار یہ 2 دن روزہ رکھیں، اور لیالی البیض 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات مہینے میں روزہ رکھیں۔ والد صاحب جو والدین کہتے ہیں کہ والدین کا حق ادا نہیں کرو گے تو تمہارا حج نہیں ہوگا، اب حج تو کریں لیکن والدین کو بھی راضی کریں، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تم مکہ مدینے میں رہو اور والدین وہاں پہ پریشان رہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ نماز کے بعد جو دعائیں حدیث میں سب مانگو۔ نماز نفل پڑھ رہا ہوں، جنازہ کھڑا ہو جائے، توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نفل پوری کریں، باقی بھائی پڑھ لیں گے، وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر طواف زیارت سے پہلے صفا کریں تو جب آپ 8 کو احرام باندھیں، طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تو 10 کو آگے پھر طواف کریں گے، صفا مروہ نہیں دوڑنی ہوگی۔ لیکن یہ گنجائش ہے ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، عورتیں ہیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی پہلے کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ 9 کے بجے آپ کل جا کے عرفات دیکھ کے آ جائیں کہ جی اس دن رش ہوگا، ہم آج چلے جاتے ہیں۔ رمضان میں جو آئے کیا حکم ہے، حج کریں اور کیا حکم ہے؟ اگر نفلی طواف میں نے 9واں استلام نہیں کیا کوئی بات نہیں، قادیانی کے ماننے والے کافر ہیں، مکے میں داخل ہوں تو پتہ نہیں ہوتا، پتہ لگ جائے تو الحمدللہ فوراً یہ پکڑ کے نکال دیتے ہیں۔ میں نے قرضہ دینا ہے، یہاں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ، آپ قرضہ دیں، خرچ نہ کریں۔ خرچ کرنا، خیرات کرنا نفلی عبادت ہے، قرضہ تو تیرے ذمے ہے جو قبر میں بھی نہیں چھوٹے گا۔ مجھے خواب کا پتہ نہیں لگتا،